شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے کے اندر، مختلف ہونے میں، اللہ آیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کر میں نے عرض کیا، اماں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی عجیب واقعہ آپ نے دیکھا ہو تو وہ بتلائیے۔ اماں جی نے ارشاد فرمایا، میں نے تو بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی شانوں سے بھری ہوئی ہے، عجیب و غریب واقعات ہیں ساری زندگی کے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اماں جی ان میں سے کوئی ایک آپ بتلا دیجئے۔ تو اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو میرے پاس تشریف لائے حجرہ مبارک کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، جیسے آپ کا دل ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کی، لمبا قیام فرمایا، اور اس کے اندر مسلسل آنسو بہاتے رہے، مسلسل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر تھی، اور حضور کا سینہ مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ پھر رکوع فرمایا، مسلسل روتے رہے، سجدہ فرمایا، مسلسل روتے رہے، صبح تک نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روئے جا رہے ہیں؟ حالانکہ رب کائنات نے تو آپ کو معصوم بنایا، معصوم عن الخطا، آپ کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا بلال، کیا میں شکرانے کے اندر نہ رہوں، اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی زمینوں کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے اپنی الوہیت کے چند دلائل بیان فرمائے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے کے اندر یہ رب کی قدرت ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، فرمایا ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آیات طیبہ کے اندر غور و فکر نہ کرے، اس نے اپنے آپ کے لیے تباہی کو منتخب کر لی ہے۔ یہ روایت کا مفہوم ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، جو عقل مند اس کے اندر غور و فکر کرنے والے، عقل مند جو اس کے اندر غور بھی کرے اور فکر بھی کرے، غور و فکر دونوں کام اس کے اندر کرے۔ پھر ان کی صفات اللہ کریم نے فرمائی، الذین یذکرون اللہ، عقل مند لوگ وہ ہیں، الذین جو یذکرون اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیامہ کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے،
کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال کے اندر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حالت کے اندر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمانوں کی پیدائش میں، زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے میں، کہ بغیر ستونوں کے اتنا بڑا اللہ کریم نے آسمان پیدا بھی کیا اور ہمارے اوپر چھت بنا کر کھڑا بھی کیا، اور زمین کے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ رب کائنات نے مٹی کو کس انداز میں پیدا کیا، پھر اس کو پانی کے اوپر ٹھہرایا وغیرہ۔ فرمایا کہ عقل مند جو لوگ ہیں وہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنے رب کو پہچان کر پھر اللہ کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ہذا، اس کو، باطلا، باطل، یا اللہ اس کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، زمین و آسمانوں کو اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آنے والی ہیں، وہ یہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ اللہ کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بیکار اور باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ذات ہے، فقنا عذاب النار، پس تو بچا ہمیں، فا شروع کے اندر لفظ فا ہے نا، اس کا معنی پس، کی آگے لفظ قاف ہے، اس کا معنی تو بچا، نہ ہمیں، پس تو بچا ہمیں عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ اور یہ بھی درخواست کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخل النار، جسے داخل کر دیں دوزخ کے اندر، فقد اخزیتا، پس تحقیق کہ آپ نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر یہ درخواست کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، سمعنا، ہم نے سن لیا، منادین، پکارنے والے کو، ینادی، جو پکارتا ہے، للایمان، ایمان کے لیے، اس سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو لوگوں کے در پر جا کر، دروازے کھٹکھٹا کر انہیں ایمان کی طرف بلاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں ایمان کی طرف، ایمان کا ہوکہ بلند کرتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی ایک یہ پہچان اللہ کریم نے بتلائی کہ اللہ کریم سے وہ درخواست کرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے بعد یہ درخواست کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم نے سن لیا منادی کو، ینادی للایمان، جس نے پکار کی ایمان کے لیے، جس نے پکارا ایمان کے لیے، جو پکارتا ہے ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، یہ پکار لگاتا ہے، فآمنا، پس ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور تو وفات دے ہمیں، مع الابرار، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں موت دینا، اپنے صالحین بندوں کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ درخواست کرتے ہیں عقل مند لوگ، اللہ کریم کو پہچاننے کے بعد اللہ کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں، ساتھ میں ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور تو دے ہمیں، ما وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسول کی معرفت سے، اپنے رسول کی معرفت سے تو نے وعدہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا لوگوں ایمان کی طرف آؤ، جب تم ایمان کی طرف آؤ گے تو رب کائنات آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جنت کا وعدہ فرمایا، خوشخبریاں دی۔ تو یہی درخواست کرتے ہیں، ہمارے رب، تو عطا کر ہمیں، ما وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسول کی معرفت پر، ولا تخزینا، اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ، لا تخلف، نہیں خلاف کرتے، المیعاد، وعدے کے، یا اللہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فاستجاب لہم ربکم، قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، ان کی دعا کو ان کے رب نے قبول کر لیا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہجرت کا تذکرہ، یہ جہاد کا تذکرہ، یہ صدقہ خیرات کا تذکرہ اللہ کریم نے مومن مردوں کا تو کیا، مومن عورتوں کا کچھ ثواب نہیں ہے اس کے اندر،
عورتوں نے جو ہجرت کی ہے، عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں یا عورتیں جو کام کرتی ہیں انہیں کوئی نیکی نہیں ملتی اس بات پر، ہجرت کرنے پر انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ دیکھیے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اللہ کریم نے انہیں سمجھداری عطا فرمائی تھی، بڑی سمجھداری عطا فرمائی۔ یہ حدیبیہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ تشریف لے کر گئے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر، وہ مکہ والوں نے اجازت نہیں دی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو ارشاد فرمایا ہم واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، اپنے احراموں کو کھول دو۔ کسی صحابی نے بھی یہ اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کر کے گئے، وہاں پر تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ میں نے صحابہ کو کہا کہ تم اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی ذبح نہیں کیا۔ اب سمجھداری دیکھیے حضرت ام سلمہ کی، ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ اپنے جانور کو پہلے ذبح فرما دیں، آپ اپنے جانور کو پہلے ذبح فرما دیں، آپ کسی صحابی کو نہ کہیں، سب صحابہ آپ کی اتباع کریں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا تو تمام اصحاب نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ یہ سمجھدار، بہت سمجھدار عورت تھی حضرت ام سلمہ ام المومنین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی اس کے اندر وہ نیکی نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا فاستجاب لهم ربکم، قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے قبول کر لیا۔ انی، بے شک میں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک میں، لا اضیع عمل عامل، میں نہیں ضائع کرتا عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے، من ذکرین او انثی، وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اصل دار و مدار عمل پر ہے۔ اگر عمل کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، چاہے جہاد کے اندر جائے، چاہے وہ جناب غزوات کے اندر جائے، چاہے وہ سرایہ کے اندر جائے، یا ہجرت کر کے آئے، یا صدقہ خیرات کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھے، اللہ کریم نے فرمایا میں عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا جز ہو، تم بعض میں سے ہو، مرد عورتوں میں سے، عورتیں مردوں میں سے، بعض کا جز ہے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور تکلیف دیے گئے، فی سبیلی، میرے رستے کے اندر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور انہیں تکلیف پہنچی میرے رستے کے اندر، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور وہ مارے گئے، شہید ہو گئے، تو ان کو انعام میں یہ عطا کروں گا، لأکفرن، ضرور بضرور میں مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولأدخلنہم، میں ضرور بضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات کے اندر، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے یہ ثواب ہے، یہ انعام ہے، واللہ عندہ، اور اللہ ہی کے پاس حسن الثواب، بہترین ثواب ہے، اچھا ثواب، اچھا انعام وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دیکھیے نا، یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کو اللہ کریم نے بڑی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو اپنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ جب مسلمان ہوئے ہیں ہمیں تکلیف در تکلیف، ایذا در ایذا، اور ہم مشقتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر ان مسلمانوں کو تسلی دی، اور ارشاد فرمایا کہ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین کفروا، تقلب، چلنا پھرنا، الٹنا پلٹنا، چلنا پھرنا، الذین کفروا، ان لوگوں کا جو کافر ہیں، فی البلاد، شہروں میں، کافروں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا، یہ آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ آپ کافروں کو دیکھیں کہ وہ آرائش کی زندگی گزارتے ہیں، آرام کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا یہ چلنا پھرنا شہروں کے اندر یہ آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے، اس لیے کہ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی ایک آدمی کسی آدمی کو کھلایا پلایا جائے، اسے جناب قورمے کھلائے جائیں، بریانی کھلائی جائے، اور جو اس کا دل چاہے وہ اسے دے دیا جائے، کھلا پلا کر اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ عیش و عشرت تھوڑی دیر کے لیے ہے نا، اس کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے، یہ متاع قلیل، یہ کچھ تھوڑا سا برتنے کے لیے ہم نے ان کو دیا ہے، کوئی تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ
وہ دوزخ ہے، وبئس المیہاد، برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی جانب سے۔ فرمایا کافروں کا چلنا پھرنا دھوکے کے اندر نہ ڈالے، ان چیزوں پر غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے چلے پھریں گے، مریں گے، ختم ہو جائے گا بس، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تم پر تکلیف ہے، اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ وہ جنت ہے، اور نزلا من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ ہے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، للابرار ابرار کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے وہ بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ۔ اس آیت مبارکہ کو نزول اللہ کریم جل شانہ نے نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے لیے فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اصحاب کو، یہ 5 نبوی کے اندر انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، چند صحابہ نے وہاں پر جا کر پناہ لی۔ یہ بادشاہ اسم اس کا نام تھا، اسہم اس کا نام تھا، اسہم یہ بادشاہ تھا حبشہ کا، عیسائی تھا پہلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصحاب علیہم رضوان کی جماعت بھی اس کی طرف بھیجی، اور صحابہ نے جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خط بھی بھیجا اس کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط تھا وہ کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نجاشی بادشاہ کی طرف خط بھیجا، وہ خط بھی تحریر ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کی طرف جو خط لکھا، اس کی ابتدا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف یہ خط ہے۔ سلام ہو تجھ پر، اما بعد، حمد و ثنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، سب کا نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پڑھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف التقاء فرمایا، پس وہ حاملہ ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا فرمایا، پھونک سے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، اور اپنی اتباع کی طرف کہ میری اتباع کرو، اس بات پر کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے یعنی قرآن پاک، میں اس کی طرف بھی بلاتا ہوں کہ اس پر ایمان لے کر آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھ کو اور تیرے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، یہ ایک نصیحت ہے، بس میری نصیحت کو قبول کرو۔ سلامتی ہو تجھ پر جو ہدایت کا اتباع کرے، اس پر سلامتی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط تھا جو بادشاہ حبشہ کی طرف گیا۔ اب جس وقت یہ خط پہنچا ہے شاہ حبشہ کے پاس، تو اس نے اس خط کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں پر لگایا کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء کا خط میری طرف آیا۔ یہ اس وقت ابھی بادشاہ نہیں تھا، یہ ابھی بادشاہ تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے پھر واپس جو خط لکھا ہے اس کے اندر اس نے تمام اظہار کیا ہے کہ میں نے آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دست اقدس پر میں نے بیعت بھی کی، اور آپ کے ہاتھ پر بھی میں بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ خیر اس نے بھی ایک خط بھیجا تھا، اس کا بھی یہ آپ ترجمہ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نجاشی اسہم، اس کی جانب سے یہ خط ہے۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، آپ پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں،
میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا خط مجھے پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا بالکل ویسا ہی ہے جو کچھ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمایا۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرا برابر بھی زیادہ نہیں، بلا شبہ ان کی شان وہی ہے کہ جو آپ نے ذکر کی ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں میں اس کو پہچان چکا ہوں، اور آپ کے ابن عم، آپ کے چچا کے بیٹے اور ان کے رفقا جو مہمان بن کر میرے پاس آئے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحا بن اسہم کو بھیج رہا ہوں۔ ارحا اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت کے اندر اسے بھیجتا ہوں، میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں خود آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا 8 آدمیوں کے ہمراہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ خط نجاشی نے واپس بھیجا۔ اس نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا بھی حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر، لیکن وہ دریا کے اندر کشتی پر سوار ہوئے تو وہ کشتی اس دریا کے اندر غرق ہوگی، نہ پہنچ سکے۔ خیر، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جس دن اس کی وفات ہوئی ہے، سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، آپ کے وہ وفادار ایک صحابی حضرت اسہم جو بادشاہ ہے حبشہ کا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع فرمایا ایک میدان کے اندر، فرمایا کہ میرا ایک وفادار وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے اندر سب کو جمع فرما کر جنازہ پڑھا ہے، جسے غائبانہ جنازہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ غائبانہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ غائبانہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ رب کائنات نے درمیان کے تمام تر فاصلوں کو ختم کر کے نجاشی بادشاہ کا جو میت اور اس کا جو جنازہ تھا اس کو بالکل حضور کے سامنے کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے بنفس نفی جنازہ پڑھا ہے۔ لیکن باقیوں کے لیے یہ غائبانہ تھا۔ حنفی مسلک کے اندر غائبانہ جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف حضور علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح جنازہ پڑھا ہے، وگرنہ کسی اور کے لیے جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حنفی اور مالکی مسلک دونوں کے اندر یہی ہے۔ تو خیر، اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، شاہ حبشہ کی تعریف فرمائی ہے ان آیت مبارکہ کے اندر۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن، وہ شخص، یؤمن باللہ، جو ایمان لے کر آیا اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر کہ جو نازل کی گئی تمہاری طرف، جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لے کر آیا، اور وما انزل الیہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف وہ اس پر بھی ایمان لے کر آیا، خاشعین للہ، خضوع کرنے والا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے حضور جھکنے والا تھا۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ نہیں جھکتے، لا یشترون، اور نہیں وہ حاصل کرتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے بدلے کے اندر ثمنا قلیلا، تھوڑا سے ثمن، یعنی اللہ کی آیات کو وہ بیچتے نہیں ہیں، اللہ کی نشانیاں جو حق ہے وہی بتلاتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو نصیحت فرمائی، اے ایمان والو، اسبرو، صبر کرو، اور وصابرو، ثابت قدم رہو، خوب مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہو، اور ورابطو، سرحدوں کی حفاظت کرو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔